اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، یہ نہایت مختصر ترین زندگی ہے، تو ہم اپنی زندگی کو سنواریں آخرت کے لیے، اور کسی کو بھی کسی موقع پر دھوکہ نہ دیں، کسی کو بھی دھوکہ نہ دیں، چاہے کسی چیز میں بھی وہ دھوکہ کسی کو نہ دیں، کیونکہ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس نے گزر جانا ہے۔ تو آج انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 4 ہے، رکوع نمبر 10 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔ اے پروردگار، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے پروردگار، ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، یعنی اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیو، کوئی شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد یا عورت وہ ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کی جنس ہو، تو جو لوگ میرے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے ہیں، ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ خدا کے ہاں سے بدلہ ہے اور خدا کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ اے پیغمبر، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ خدا کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے، اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو خدا پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور خدا کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور خدا کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے، اور خدا جلد حساب لینے والا ہے۔ اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو اور خدا سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ میرے بھائیوں، اس رکوع میں کتنی بڑی یعنی کہ وعید ہے دوزخ کی، کہ یہ برا ٹھکانہ ہے، کہ یہ ٹھکانہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو برا کہہ دیا، تو پھر کتنا میرے بھائیوں دوستو یہ برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اس دوزخ سے بچائے۔ اور پھر جو ہے جی، یہ جنت کتنی بڑی جنت اللہ رب العزت کی، جو اللہ رب العزت مومنین کے لیے بشارت دے رہے ہیں کہ جنت کے باغ اور اس کے نیچے نہریں، اور یہ سارا جو ہے نیک لوگوں کی اللہ رب العزت نے جنت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ہر کام میں، جو کام بھی آپ سوچو کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو نہیں ہے، کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی تو نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں، تو صرف میرے بھائیو یہ زندگی ہے، تو باقی تو اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، اور ہر انسان نے آخر 80 90 یا 100 سال تک جی کر کے اس دنیا سے چلے جائے گا۔ جتنا مال کما لے، جیسے بھی کما لے، لیکن اس نے ایک دن جانا ہے۔ ہم بھائی اپنی زندگیوں کو، آخرت کو سنواریں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔